ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. دوسرا واقعہ، کون اس کا انکار کرتا ہے؟ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کتابوں میں درج ہے، تمام کتب میں، دونوں مسلکوں میں، کہ حدیبیہ کے دن جب صلح نامہ لکھا گیا تو سیدنا مولا علی شیر خدا لکھنے والے تھے، کاتب. تو جب لکھا گیا تو اینڈ پر انہوں نے اس میں لکھ دیا درمیان میں محمد رسول اللہ، آقا علیہ السلام کی طرف سے لفظ رسول اللہ لگا دیا. کفار کے جو رؤساء تھے اور ان کے نمائندے، انہوں نے آبجیکٹ کیا. اس نے کہا ہم رسول اللہ مانتے ہی نہیں. اگر رسول اللہ مانتے تو جھگڑا کیوں ہوتا؟ بات ہی ختم ہو جاتی. تم لکھو محمد بن عبداللہ رسول اللہ کو کاٹ دو. اب یہ اہل سنت اہل تشیع دونوں کتابوں میں متفق ہے بالاجماع. اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، علی حکم دیا رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو. مراد کیا تھی؟ تاکہ یہ معاہدہ توڑ چڑھ جائے، انہی دو لفظوں کا بہانہ بنا کر وہ بھاگ نہ جائیں. آقا چاہتے تھے ان کو معاہدہ امن میں باندھ لیا جائے، نو وار پیکٹ ہو جائے فار 10 years، ٹریٹی ٹروس ہو جائے. نہیں چاہتے تھے ان کو کوئی راستہ بھاگنے کا ملے. اور فرمایا کہ رسول اللہ کے لفظ کے نہ لکھنے یا کاٹنے سے میری رسالت ختم نہیں ہو جائے گی. میں اس کاغذ کے پرچے کی وجہ سے رسول اللہ نہیں بنا، اللہ نے بنایا ہے. اگر ان کا اصرار ہے تو کاٹ دو رسول اللہ. آپ نے حکم دیا، جس پر مولا علی شیر خدا نے فرض کیا، یا رسول اللہ میں نہیں کاٹوں گا. اب بولیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ظاہراً صحیح خلاف ورزی ہے یا نہیں؟ جواب دیا میں نہیں کاٹوں گا. اس پر آقا علیہ السلام نے کاغذ لے لیے، فرمایا علی مجھے دو. لے کے اپنے دست مبارک سے خود لفظ رسول اللہ کاٹ دیا اور محمد بن عبداللہ لکھوا دیا. پھر معاہدہ آگے چل پڑا. اگر آپ اس طرح منفی طریقے سے توجیہ کرنے لگیں گے، منفی طریقے سے، تو یہاں بھی اعتراض آئے گا کہ جب حکم دے دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ دو، بس آمنا وصدقنا، رسول کے فرمان کے بعد دوسری بات کے سوچنے کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، کاٹ دیا جاتا. رسول فرما دیں کہ مت کعبے کا طواف کرو، آج مجال ہے کسی کی کوئی طواف کر جائے. جو فرما دیا بس وہ حکم ہے. تو آپ نے کہا میں نہیں کاٹتا، تو آقا علیہ السلام نے خود کاٹا. اب یہ توجیہ منفی بن جائے گی اگر آپ کو حیا نہ رہے پہلے، اور آپ اوپن مائنڈڈنس کے ساتھ، ایک سیکولر مائنڈ کے ساتھ، کریٹیکل مائنڈ کے ساتھ، جیسے واسطہ ہی نہیں ہے کسی سے، اور ایک بالکل کریٹیکل، ایک آبزرور بن کے، ایک اخبار نویس، ایک جرنلسٹ بن کر، مغربی دنیا کے جرنلسٹ اس طرح بن کر جس طرح آپ سوچنے لگ گئے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، کوئی مولا علی شیر خدا کے بارے میں سوچے تو کہے گا اچھا یہ ایسے لوگ تھے کہ اپنے رسول کا حکم بھی نہیں مانتے تھے، جو بات اپنے دل میں آئی اس کو مانتے تھے. ہم کہیں گے نہیں، ایسے نہیں تھے. اب نہ کرنے کے باوجود گستاخی نہیں ہے، کیونکہ نیت کو دیکھیں گے. نیت نافرمانی کی نہیں تھی مولا علی شیر خدا کی. جو کہا میں نہیں کاٹوں گا وہ غیرت ایمانی بول رہی تھی، بے ادبی نہیں تھی. اس لیے آقا السلام ناراض نہیں ہوئے کہ ٹھیک ہے علی نے میری بات نہیں مانی مگر غیرت ایمانی کی وجہ سے نہیں مانی، میں خود کاٹ دیتا ہوں. ان سے خفا نہیں ہوئے. یہ نہیں فرمایا چھوڑ دو میں کسی اور سے لکھواتا ہوں، غیرت ایمانی پہ نگاہ کی. تو گویا پازیٹو رخ دیکھ لیا، نیگیٹو نہیں دیکھا. تو نیگیٹیوٹی ہے نہیں ہے نیگیٹیوٹی، غیرت ایمانی بول رہی تھی. آقا علیہ السلام خوش ہو گئے. یہی غیرت ایمانی سیدنا فاروق اعظم کی بولی جب کمزور شرطیں ہونے لگیں. اب دیکھیے یار لوگ جب اعتراض کرتے ہیں تو اسی حدیبیہ میں سیدنا فاروق اعظم کو پکڑ لیتے ہیں اور مولا علی شیر خدا کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ کیا یک طرفہ تماشا ہے؟ جب سیدنا فاروق اعظم نے آ کے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا دین اللہ کا اسلام سچا دین نہیں؟ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں؟ آقا علیہ السلام نے ہر ایک کے جواب میں فرمایا ہاں ہیں. تو پوچھا تھا تو پھر اتنی کمزور شرائط پر مسالت اور معاہدہ کیوں ہو رہا ہے یا رسول اللہ؟ اب انہوں نے ایک بات کی تھی. اب یار لوگ ان کو پکڑ لیتے ہیں، دیکھو معاذ اللہ استغفر اللہ، حضور پر اعتراض کرنے لگے،
تان کرنے لگے، بولنے لگے، وہاں تان تشنی نظر آ جاتی ہے. اور جب مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں نہیں کاٹتا نام، اس وقت تان تشنی نظر نہیں آتی. بابا ان کا نہ کاٹنا یہ بھی منفی نہیں ہے، ادب ہے، کمال ادب ہے کہ میرا قلم یا رسول اللہ کا لفظ کاٹنا گوارا نہیں کرتا. یہ علی کا تقاضا ادب ہے. اور جب وہ بولتے ہیں وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقاضا ادب ہے کہ ہوں رسول شہنشاہ کائنات ہوں، جن کے قدموں کے بوسے عرش لیتا ہو، جن کے ایک جلوے کو قدسیان فلک ترستے ہوں، جن کی انگلی کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہوتا ہو، جن کے ہاتھ اٹھانے سے ڈوبا سورج پلٹ آتا ہو، جنہیں سجدے کرنے کے لیے پتھر اور درخت زمینوں کو چیر کے آگے آتے ہوں. غیرت ایمانی کا سوال تھا، یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، ہم دین حق پر ہیں، اتنی کمزور شرائط پر کیوں؟ متوجہ کا غیرت ایمانی. آقا علیہ السلام ان سے بھی ناراض نہیں ہوئے، دیکھ رہے تھے کہ وہاں علی کی غیرت ایمانی بول رہی تھی کہ میں نہیں کاٹتا، غیرت ادب، یا عمر کی غیرت ایمانی بول رہی ہے کہ یا رسول اتنی کمزور شرطیں کیوں؟ تو فرمایا عمر آج سمجھ نہیں آئے گی، سال گزرنے دو پتہ چل جائے گا، کمزور شرطیں ہی طاقتور بن جائیں گی. جو میں دیکھتا ہوں وہ آپ نہیں دیکھتے. بھئی یہ اسی طرح کی باتیں ہیں. جب اللہ رب العزت نے فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے سوال کیا تھا اتجعل من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، باری تعالیٰ ایسے کو خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں خون خرابہ کرے گا. تو کیا اس جملے سے ملائکہ کو گستاخان خدا ٹھہرائیں گے؟ وہ گستاخ تھے؟ جواب ہے نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ معصوم ہیں. ملائکہ پر سب کا ایمان ہے، معصوم ہے، معصوم گستاخی نہیں کر سکتا. تو پھر آپ نے توجیہ کی نا ان کے سوال کی، وہ گستاخی نہیں، وہ استفسار تھا، استفہام تھا، دریافت احوال تھا. اپنے سوال کو اللہ کے حضور کمال ادب سے پیش کر کے حقیقت کو سمجھنے کے لیے تھا. تو پازیٹو رخ کی طرف جاتے ہیں، یہ ایمان ہے، پازیٹو رخ کی طرف جانا. اے میرے شیعہ حضرات کے جو بچے ہیں اور بچیاں ہیں اور عزیزان محترم، سمجھیں یہ ملا اور واعظ لوگ اس اپنے پیٹ کے دوزخ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، مال کمانے کے لیے تمہیں اور اہل سنت کو لڑاتے ہیں. یہ فساد ڈال کر دکان چمکاتے ہیں، امت میں پھوٹ ڈال کر اپنا کاروبار بناتے ہیں. بچو ایسے فتنہ گر لوگوں سے. آقا علیہ السلام کے شاگرد صحابہ ہوں یا اہل بیت، وہ شیر و شکر تھے، ان میں کوئی گستاخ نہیں تھا، کوئی پھرنے والا نہیں تھا. یہ من گھڑت قصے ہیں جو مدتوں صدیوں سے یہ ڈال دیے گئے فتنہ گری اور اسلام کے خلاف سازش کے طور پر. تو اگر کسی نے یہ کہہ دیا تھا غلبہ الوجع وحسبنا کتاب اللہ، اب وہ کیسے گستاخی بن گئی؟ یہاں اتنے جملے گستاخی نہیں بنے تو وہ کہاں بن گئی؟ آئیے ایک واقعہ اور دیتا ہوں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے بلایا. آپ کی ایک زوجہ محترمہ تھی ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ واقعہ میں آپ کو شیعہ کتب سے دے رہا ہوں، یہ شیعہ روایت ہے، یاد رکھ لیں، اور کسی چھوٹی کتاب کی نہیں. علم الہدا مرتضی سید مرتضی حسینی کی، تیسری چوتھی پانچویں صدی ہجری کے عالم ہیں، مجتہد اکبر ہیں. وہ بیان کرتے ہیں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا علیہ السلام کے شہزادے سیدنا ابراہیم کی والدہ بھی ہیں، ان کا چچا زاد بھائی تھا، کزن قبطی، چچا زاد بھائی تھا، کزن. وہ اکثر آپ کو ملنے آتا تھا. کبھی آقا علیہ السلام گھر پہ نہیں ہوتے تھے، وہ آ کے اپنی کزن کو حضرت ماریہ قبطیہ کو مل کے بیٹھ کے چلا جاتا. میں پھر دوہرا رہا ہوں، یہ شیعہ روایت ہے، ذہن میں رکھ، درست ہے غلط ہے ذمہ دار علم الہدا شیعہ صاحبان ہیں. آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا اور کہا خذ ھذا السیف. اے علی، الفاظ یہ ہیں کہ وہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو کزن آتا ہے تو ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ کی شان میں گستاخی اور بکواس شروع کر دیا ان کے کزن کے آ کے ملنے کے باعث. آپ نے سیدنا علی شیر خدا کو بلا کے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خذ ھذا السیف وانطلق فإن وجدته عندها فاقتله، تلوار لے جاؤ اور اگر اس کو کزن کو ماریہ قبطیہ کے پاس بیٹھے ہوئے پاؤ تو سیدھا قتل کر دینا.
میں اس روایت کو درست نہیں مانتا، میری بات سمجھ لیں، میں درست نہیں مانتا ہوں، مگر علم الہدا سید مرتضی الحسینی کی روایت ہے، شیعہ حضرات کی کتاب الغرر والدرر کی، تو شیعہ روایت ہے بہت بڑے مجتہد کی۔ سیدنا علی شیر خدا کو حکم دیا قتل کر دینا۔ سیدنا علی شیر خدا گئے، اندر داخل ہوئے، وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ آپ کو دیکھ کے بھاگ گیا اور پھر باہر گئے آپ کے پیچھے۔ آگے تفصیل میں نہیں جاتا، میرا ادب بیان اجازت نہیں دیتا کہ میں ایسی بات کو تفصیل سے بیان کروں، یا حیا اجازت نہیں دیتا۔ واپس سیدنا علی شیر خدا مڑ آئے، آپ مطمئن ہو گئے کہ اس کا آنا اور بیٹھنا دینی اور شرعی اعتبار سے قطعاً کسی گناہ کا باعث نہیں ہو سکتا۔ اب آپ سمجھدار ہیں، بات کو سمجھ لیں۔ اس کو دیکھا، وہ گرا، آپ کو تسلی ہو گئی کہ یہ اگر آئے بیٹھے جائے 100 بار، یہ کسی معاذ اللہ گناہ کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ اس اطمینان کی وجہ سے قتل نہیں کیا۔ واپس آ گئے، آقا علیہ السلام کو بتا دیا، اور بتا دیا کہ واپس آ گئے اور میں نے قتل نہیں کیا۔ اب حکم کی نافرمانی کی۔ آپ کے الفاظ یہ تھے، علی جاؤ سیدھا اس کے پاس، فَإِن وَجَدْتَهُ عِندَهَا فَاقْتُلْهُ، باقی کوئی تفصیل آقا علیہ السلام نے پوچھی نہیں تھی۔ اگر میرے گھر میں اسے ماریا قبطیہ کے پاس بیٹھا ہوا پاؤ تو قتل کر دینا۔ وہ بھاگ گیا، آپ نے قتل نہیں کیا۔ ان کو تسلی ہو گئی کہ یہ اس کا آنا کسی شر کا باعث نہیں ہے، یہ بعد میں باہر جا کر تسلی ہوئی، مگر قتل نہیں کیا۔ واپس آئے تو آقا علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا کو گناہگار نہیں ٹھہرایا، حکم کا نافرمان نہیں کہا۔ کیوں؟ کہ بھیجا جس امر کے لیے تھا اس کی تعمیل تو نہیں ہوئی، خلاف ورزی ہوئی ظاہراً، مگر باطناً خلاف ورزی نہیں تھی، کیونکہ دفع شر، جس شر کے خاتمے کا تسلی چاہتے تھے، اس کا اطمینان مولا علی شیر خدا نے کر لیا تھا۔ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ ایک نیت ہوتی ہے، انسان کے ذہن میں کچھ اور ہوتا ہے، ایک ہے ظاہری حکم کی تعمیل۔ ظاہری حکم کی تعمیل نہیں کی، تب بھی ان کے عمل کو، مولا علی شیر خدا کے عمل کو آقا نے درست جانا، چونکہ باطناً توثیق ہو گئی، مقصود پورا ہو گیا۔ مقصد بات کا میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اتنے واقعات ہوتے رہے اور یہ کبھی گستاخی نہیں ٹھہرے۔ غالبہ الوجع حسبنا کتاب اللہ، اس میں جملہ گستاخی کا بھی کوئی نہیں، اور یہ صرف سیدنا فاروق اعظم نے نہیں، اہل بیت اور بنو ہاشم نے بھی ساتھ یہ کہا ہے، اور اس میں گستاخی بنا کے سیدنا فاروق اعظم کو کہ سر تھاپ دیا۔